ایک کہاوت ہے کہ قبر کا عذاب تو مردہ ہی جانتا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، کیونکہ آج تک مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ قبر کے اندرونی معاملات کے بارے میں تو ہم نے کہیں نہ کہیں سے عبرت حاصل کی ہی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ قبریں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا ظاہر ہی ان کے اندرونی حالات کا اشارہ دے دیتا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں ایسی بہت سی قبریں موجود ہیں جن کے بارے میں عجیب و غریب اور بعض اوقات خوشکن مشاہدات ہمیں ان کے بارے میں کافی باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسی تاریخی اور پراسرار قبروں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی قبر کے بارے میں جس کا سائز روز بروز بڑھ رہا ہے۔ ہمارا پہلا موضوع ہے پیر اصحاب۔ ناظرین، دنیا میں آپ نے بہت سارے حیرت انگیز مقامات دیکھے ہوں گے، کچھ پراسرار قبرستان دیکھے ہوں گے، کچھ پراسرار قبریں دیکھی ہوں گی، لیکن جس مقام کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ہم بات کر رہے ہیں ضلع بکھر کے علاقے پیر اصحاب کے بارے میں۔ اس علاقے میں موجود ایک پیر صاحب کی قبر کی وجہ سے اس پورے علاقے کا نام ہی پیر اصحاب مقرر ہو گیا۔ پیر اصحاب کی قبر کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ قبر لمبی ترین قبروں میں شمار ہوتی ہے۔ اس قبر کی لمبائی تقریباً 100 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس مزار سے جڑے کئی پراسرار واقعات ہیں۔ اس مقام کی تاریخی اہمیت اور اس جگہ سے متعلق سینہ بسینہ چلنے والی داستانوں کے مطابق یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام مدفن ہیں، جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں جہاد اور لشکر کشی کے سلسلے میں بلخ اور افغانستان سے ہوتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ لوگ ان نیک بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل اللہ کے حضور اپنی دعائیں قبول کرواتے ہیں، اور جب ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ یہاں آ کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ چادریں مزار پر چڑھائی جاتی ہیں، لیکن پیر اصحاب کی قبر کے متعلق جو ایک پراسرار بات مشہور ہے جس کے باعث لوگ ان کی کرامات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیر اصحاب کی قبر کا سائز روز بروز بڑھتا رہتا ہے، اور جس پیمائش کے ساتھ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، جب وہ اپنی چادر چڑھاوے کے لیے یہاں پر واپس لاتے ہیں تو قبر کے سائز سے وہ چادر 2 یا 3 فٹ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ مزار کافی وسیع رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ پیر اصحاب کے علاوہ بھی یہاں ان کے دیگر ساتھیوں کے مزارات موجود ہیں۔ اس مزار کے بالکل قریب سے ہی دریائے سندھ کی ایک شاخ بہتی ہے۔ مزار کی کل تعمیر کچی مٹی کی ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ یہاں دریا کے پانی میں طغیانی آ جائے تو اس مزار کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن یہاں کے مقیموں کا ایسا ماننا ہے کہ آج تک دریا کے پانی نے مزار پر پیر اصحاب کو نقصان پہنچانے کی جسارت نہیں کی۔ اس امر میں بھی پیر اصحاب کی کرامات کا اولین پہلو مانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میس گریوز کی۔ یہ قبریں بھی غیر معمولی حد تک لمبی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں یہ قبریں موجود ہیں، لیکن ماضی میں ان سے ملتی جلتی ہمیں کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سندھ میں یہ قبریں کھیرتھر کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں ضلع جامشورہ، کلارانی، کوٹ اور ناگ شریف سے لے کر جیکو آباد تک یہ قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سکھر اور بلوچستان میں سبی کے مقام پر یہ قبریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان قبروں کو دیکھ کر کئی سوالات ذہن نشین ہوتے ہیں۔ یہ لمبی قبریں آخر ہیں کس کی؟ یہاں کب سے ہیں؟ کیا ان میں مدفن حضرات کے قد بھی اتنے طویل ہیں؟ کیا واقعی تاریخ سے ان کا کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں؟ ان تمام سوالات کو ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا، حتیٰ کہ تاریخ بھی ان کے بارے میں خاموش ہے۔ میس گریوز پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھٹھا میں مکلی قبرستان میں بھی یہ قبریں موجود ہیں۔ در حقیقت میس گریوز کو اجتماعی قبریں بھی کہا جاتا ہے۔ کسی حادثے، قدرتی آفت، جنگ یا کسی موذی وبا کے تحت مر جانے والے افراد کو جو کہ تعداد میں کثیر ہوں، انہیں جگہ کی قلت کے تحت اجتماعی قبروں میں مدفن کیا جاتا ہے۔ لیکن سندھ میں پائی جانے والی ان اجتماعی قبروں کی حقیقت یہاں کے مکینوں کے نزدیک کچھ اور ہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قبریں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबाए कराम की हैं। वो इन्हें बहुत मुतबरक मानते हैं और इनकी देखभाल भी करते हैं। ये कब्रें सहाबाए कराम की हैं, ऐसा सिर्फ सिंध के मुक्किन ही ख्याल करते हैं। लेकिन अगर इस्लाम की तारीख को पढ़ा जाए, उसमें कहीं भी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिलते जिनसे यह पता चलता हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दौर में कोई सहाबी या सहाबाए कराम की सिंध आमद हुई हो या उन्होंने यहां पर कयाम किया हो। मजीद ये कि किसी भी सहाबी के बारे में यह भी नहीं पता चलता कि उनका कद गैर मामूली हद तक बुलंद हो। लिहाजा इन कब्रों के बारे में इज्तिमाई कब्र होने का दावा ज्यादा दुरुस्त समझा जाता है, क्योंकि इस तरह की कब्रें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे खुली कब्रें यानी अनकवर्ड ग्रेव्स के बारे में। इन कब्रों के बारे में तस्वुर किया जाता है यह कब्रिस्तान 2500 से 3000 साल पुराना है। हाल ही में दरियाफ्त होने वाला यह कब्रिस्तान वादी सबात में वाक़ है। इटलियन माहिर आसार कदीमा लूका मारिया ओलेवरी के मुताबिक एक दिन जबकि वो अपनी तहकीक की गर्ज से इस जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक हाथ देखा जो कि सूरज की तेज धूप पड़ने से मुरझाया हुआ था। यह हाथ सुरमई रंग की एक बुलंद दीवार में से दिखाई दे रहा था। यह हाथ एक मट्टी की सलीब में पेवस्त था। ये कब्रें जब दरियाफ्त हुई, ये उस वक्त की बात है जब 2012 में एक लैंड ऑनर ने इस जगह की तज़य्युन आराइश के लिए काम करवाना शुरू किया। लूका भी यहां काम करने वाले माहिरीन में से एक था जो यहां सैर व तफरीह के लिए आए हुए माहिरीन थे। उन्होंने इन कब्रों की दरियाफ्त के बाद इस जगह पर काम को 1 साल तक के रोकने की दरखास्त की और इजाजत मिलने के बाद उन्होंने इस कब्रिस्तान को मजीद दरियाफ्त किया, जिसके बाद मिलने वाली मालूमात कुछ यूं हैं। लूका के मुताबिक इन कब्रों में मौजूद बाकियात की कार्बन टेस्टिंग होना बाकी थी, लेकिन यहां मौजूद माहिरीन का कहना था ये डॉडक कबीले के लोगों की बाकियात हैं जो कि पाकिस्तान में इस जगह 3000 साल पहले इसी जगह यानी ओडेग्राम में आबाद थे। डॉडक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बोली जाने वाली एक मुश्तरका जुबान है। माहिरीन आसार कदीमा ने 32 मुकम्मल तौर पर बंद कब्रें दरियाफ्त की थीं। इस जगह पर मौजूद आसार यहाँ के लोगों के तरीके तदफीन को वाज़े करते हैं। उनके मुताबिक इन कब्रों को एक बार बंद करने के बाद फिर खोला गया, उसके बाद एक बार दोबारा खोला गया और फिर उन्हें दोबारा दफना दिया गया, फिर उन्हें एक बार दोबारा भर दिया गया और एक बार उन कब्रों को खाली किया गया। इस तरह ये कब्रें कई बार खोली गईं और कई बार उनमें दफीने किए गए, क्योंकि ये उन कबीलों से ताल्लुक रखती हैं जिन्होंने अपनी नस्ल दर नस्ल तदफीनें इन्हीं कब्रों में की हैं। लूका का कहना था कि उसने कब्रों में 1 से ज्यादा ढांचे देखे हैं जिनमें एक मर्द और एक औरत का ढांचा था, जिनके चेहरे एक दूसरे की तरफ किए गए थे। इससे पता चलता है कि उन्हें कई बार खोला गया और कई बार बंद किया गया। नाजरीन, चौथे नंबर पर हम बात करते हैं द चेज फैमिली वॉल्ट। वॉल्ट दर हकीकत एक तहखाना नुमा ज़ेर जमीन कमरे को कहते हैं। चेज फैमिली वॉल्ट बारबाडोस के क्राइस्ट पेरिश चर्च के कब्रिस्तान में वाक़ है। कब्रिस्तान में मौजूद वॉल्ट असल में ऐसी कब्र होती है जिसमें मरने वाले की तदफीन नहीं की जाती, यानी उसे मट्टी तले दबाया नहीं जाता, बल्कि ज़ेर जमीन एक कमरा नुमा तहखाना बनाकर लाश को ताबूत में बंद करके उस वॉल्ट में रख दिया जाता है। यह वॉल्ट इब्तदा में 1724 में बनाया गया था। फिर कई सालों के बाद उस वॉल्ट को चेज फैमिली ने खरीदा। जब उनकी 2 साला बेटी मैरी एन फौत हो गई, उन्होंने अपनी बच्ची को उस वॉल्ट में रखा, जबकि वहां पहले से मिस्टर थॉमसिना गोडर का ताबूत भी मौजूद था। वॉल्ट में तदफीन के ठीक 1 माह बाद उसकी बहन डोरकास भी इंतकाल कर गई। उसे भी उसकी बहन के साथ उसी वॉल्ट में दफना दिया गया। अपनी बेटियों के मौत के सदमे को बर्दाश्त न करते हुए खानदान के सरपरस्त मिस्टर थॉम्स ने खुदकुशी कर ली। लेकिन हैरत अंगेज बात जो उस वॉल्ट के बारे में अब मंजर आम पर आई, उससे पहले सब उससे ना आशना थे। जैसे ही थॉम्स की तदफीन के लिए वॉल्ट के दाखिली दरवाजे पर रखी भारी सलीब को हटाया गया, अंदर का मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। अंदर रखे गए ताबूतों को किसी ने बुरी तरह से
ان کی اپنی جگہوں سے ہٹایا ہوا تھا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا، کیونکہ نہ تو کوئی زلزلہ آیا تھا نہ کوئی سیلاب، حتیٰ کہ داخلی راستے پر رکھی گئی صلیب کو بھی ہٹانے کے کوئی آثار ظاہر نہ تھے کہ کہا جا سکے کہ کوئی شخص اندر داخل ہوا ہو اور اس نے یہ سب کیا ہو۔ خیر، ایک بار پھر تامس کی تدفین کے بعد اس ورلڈ میں موجود تابوتوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر اس کو بند کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے 1 سال بعد اسی خاندان کے ایک اور فرد کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کی تدفین کے لیے اسے کھولا گیا تو وہی منظر دیکھنے کو ملا۔ سب کے سب تابوت بری طرح بکھرے پڑے تھے۔ اس بار بھی انہیں درست کر کے رکھ دیا گیا، لیکن اب کی بار یہ بات سوسائٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور کہا جانے لگا کہ کوئی غیر مری مخلوق یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد لوگوں کے گروہ نے محض اندر کے حالات جانچنے کے لیے اس والٹ کو کھولا تو اس بار بھی اندر موجود تابوتوں کو تہس نہس پایا۔ لہذا اب کی بار چرچ اور دیگر لوگوں نے باہمی مشورے سے اس والٹ میں موجود تمام تابوتوں کو باہر نکال کر ان کی باقاعدہ الگ الگ تدفین کر دی، اور اس کے بعد یہ والٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن دنیا کی نظر میں یہ ایک پراسرار والٹ ٹھہرا۔ اسی طرح کسی بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا بھی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، بچے کے دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہنی چاہیے۔ اس سے ایک تو بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسے شیاطین سے حفاظت رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچے کو ایک ایسی بیماری بھی نہیں ہوتی جس میں جسم سوکھ جاتا ہے۔